جب پریس بریفنگ کر رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب تو انہوں نے کہا کہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں ڈیمز کی کتنی اشد ضرورت ہے. پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات بولی کہ کل کے دن میں یہی بات کہی کہ ہمیں ڈیمز کی اشد ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے بھی یہ بات بولی کل ہی کے دن میں کہ ہمیں اس وقت ڈیمز ہمیں مطلب نیسیسٹی ہے ہمارے لیے, ہمیں وہ وانٹ نہیں ہے, اٹس دی نیڈ آف دا آور. اب ڈیمز کیوں نیسیسری ہیں؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس چھوٹے بڑے ملا کر تقریباً 150 ڈیمز اس وقت موجود ہیں جو کہ ناکافی ہیں. 150 اسٹل ناکافی. ڈیمز کرتے کیا ہیں؟ ایک تو آپ کی اریگیشن میں آپ کو مدد پرووائڈ کرتے ہیں, سیکنڈلی پاور جنریشن میں آپ کو مدد پرووائڈ کرتے ہیں, تھرڈلی فلڈ کے اندر فلڈ کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ پانی وہ اسٹور کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, تھرڈلی واٹر سپلائی میں آپ کو مدد کرتے ہیں. واٹر سپلائی وہ کہ جو کہ بعد میں ہم تک پہنچتا ہے پانی, جس کو ہم اپنے ڈیلی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے میجر ڈیمز کا آپ کو پتا ہوگا تربیلا, منگلا اینڈ راول ڈیمز, یہ تو ہم نے بچپن میں سوشل اسٹڈیز کی کتابیں میں پڑھا تھا. پاکستان کے وہ ڈیمز جو بھی انڈر کنسٹرکشن ہیں ان میں دیامر بھاشا آ جاتے ہیں, محمد آ جاتے ہیں, داسو ڈیمز آ جاتے ہیں. ہمیں مزید ڈیمز کی ضرورت ہے کیونکہ جب پاکستان کے پاس ایکسیسو واٹر ہوتا ہے ایوری ایئر مونسون سپیلز میں وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے, وہ پانی ہمارے کسی کام نہیں ہوتا اور ہمیں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے وہ پانی ضائع ہونے کی وجہ سے. تو اچھا, وزیر اعظم نے ڈیم بنانے کے حوالے سے کیا کہا تھا اور اس بارے میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا کہا تھا, سی ایم کے پی نے کیا کہا تھا, ذرا پہلے اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں, پھر اس حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. واٹر سٹوریج کیپیسٹی ہمیں بلڈ کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس کی تیاری کرنی چاہیے. دیامر بھاشا ڈیم ہے, مومن ڈیم ہے, تو چنیوٹ میں آپ کے پاس ایک دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, یہاں پر آپ سٹوریج کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں. نارتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے پانی کو سٹور کرنے کا انفراسٹرکچر بنانا بہت ضروری ہے. ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں اب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے. ہم نے جتنا پیسہ سیلابوں کے چکر میں لوگوں کے کمپنسیشن میں لگایا ہے, اتنے میں اتنے ڈیم بن گئے ہوتے کہ یہ جو پانی ہم پہ اللہ معاف کرے عذاب بن کے آتا ہے, یہ ہمارے لیے عذاب نہ بنتا بلکہ نعمت بن جاتا. So the good thing is everyone is emphasizing کہ جی ڈیم بننے چاہیے, سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے. گورنر پنجاب نے بھی اس بارے میں بات کی, گورنر سندھ نے بھی اس بارے میں بات کی, سبھی جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں پہلے ذرا وہ بھی سن لیجئے. ہمیں سب کو سر جوڑ بیٹھنا پڑے گا, تمام سیاسی قوتوں کو, طاقتوں کو, اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کتنی جلدی مزید ڈیم بنانے چاہیے اور ہم سب اس پر کام کریں. اگر ہم ڈیمز بناتے اس فلڈنگ سے بھی بچ جاتے اور آئیڈل سے ہمیں سستی بجلی بھی ملتی, لوگ بیچارے پریشانی میں بھی نہ ہوتے. ڈیمز کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے, ہر سائڈ سے بجٹ کاٹ کے زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنانے چاہیے. اچھا, یہ آپ نے دیکھا تمام تر سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس بات پر تو چلے ایٹ لیسٹ اس ایک پیج کے اوپر ہیں کہ بھائی جان اس وقت ہمیں ڈیمز کی اشد ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری, چیئرمین پیپلز پارٹی, انہوں نے بھی کل اس بات پہ بڑا ایمفیسس کیا کہ ہمیں اس وقت ڈیمز کی ضرورت ہے. ڈیمز ہمیں اس وقت نیڈ آف دا آور ہیں. ہم جو ہر سال اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں اس سے ہم بلینز آف ڈالرز کی پاور جنریٹ کر سکتے ہیں, اس سے ہم بلینز آف ڈالرز کے نقصان سے بچ سکتے ہیں جو ہمیں ہر سال ہو رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائم. اچھا جی, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق شہم وابدہ شکیل دورانی صاحب. شکیل دورانی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. جو اس وقت ہم کرنٹ سچویشن دیکھ رہے ہیں پرٹیکولرلی پنجاب کی, جب بھارت کی جانب سے آبی ریلا چھوڑا گیا, اس کے بعد جو راوی کی صورتحال ہے, جو ستلج کی صورتحال ہے, جو چناب کی صورتحال ہے, یقیناً یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ایسے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آبی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے نئے ڈیمز کتنے ناگزیر ہیں؟ جی ہاں, پانی کے ذخیرہ کرنے کے لیے نئے ڈیمز تو کی ضرورت تو ہے, لیکن دیکھیے ابھی جو بڑے سیلاب آئے ہیں راوی میں اور ستلج میں, اس پہ تو ڈیم نہیں بن سکتا, وہ تو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ہندوستان کے حوالے ہے اس کا پانی. جو چناب ہے اس پہ بھی کوئی ایسی اچھی سائٹ نہیں ہے جس پہ ایک بڑا ڈیم بنایا جا سکے. وہ ایک دفعہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ چنیوٹ گیا تھا, وہ لوگ کہتے تھے چنیوٹ میں ایک ڈیم بن جائے, لیکن اگر وہ جگہ بھی موزوں نہیں تھی ڈیم کے لیے. چھوٹا سا ڈیم تو بن سکتا تھا لیکن بہت سی زرعی زمین اس کے نیچے آتی تھی.
تو جیسے آپ کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے کل بات کی, ابھی آپ کو پانی, چناب کا پانی زیر زمین سٹور کرنا پڑے گا. جو پرانے ڈس یوزڈ واٹر چینلز ہیں یا پرانے بیڈز ریور ہیں, اس میں پانی گراؤنڈ واٹر, انڈر واٹر, جس کو کہہ رہے تھے ریچارج پاکستان, بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک بات کر رہے تھے, ریچارج پاکستان کرنا چاہیے. لیکن جو جہلم ریور ہے اس پہ تو جو منگلا ڈیم ریزنگ کی وجہ سے 28 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ایڈیشنل سٹور ہوتا ہے. اس کے بعد جہلم ریور پہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے نئے ڈیم بنانے کی, کیونکہ ابھی اس کی جو کیپیسٹی بڑھ گئی ہے تقریباً 8 ملین ایکڑ فیٹ, تو وہ بھی 4 سال میں ایک دفعہ فل ہوگا. اب بات آ جاتی ہے دریائے کابل پہ اور دریائے سوات پہ اور انڈس پہ. ابھی کابل ریور پہ 1961 میں ورسک ڈیم بنا تھا جو کہ فلی سلٹڈ ہو گیا ہے, اس میں بھی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو سوات ریور ہے اس پہ مومن ڈیم پہ کام شروع ہے اور اگلے 2-3 سال میں وہاں پہ بھی تقریباً 8 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہو سکے گا. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ بات کر دوں کہ جنرل پرویز مشرف اور شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں پاکستان میں بہت سے ڈیم بنے تھے, کم از کم 8 ڈیمز پہ انہوں نے کام شروع کیا تھا, جس میں منگلا ڈیم ریزنگ بھی تھا, گومر بھی تھا, الائی فورٹ, دوبیر فورٹ, خان فورٹ تھا اور کرم تنگی تھا. تو منگلا ڈیم ریزنگ کا میں نے ذکر کر دیا. لیکن ابھی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کابل ریور کا پانی ہے وہ کدھر بھی سٹور نہیں ہو رہا. ابھی کابل ریور کا پانی صرف ایک جگہ سٹور ہو سکتا ہے, وہ ہے کالا باغ. ٹھیک ہے, انڈس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. داسو ہے تو رن آف دا ریور, لیکن اس میں بھی 1 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہو سکتا ہے. اور جو جامیر بادشاہ ڈیم ہے اس پہ تو کوئی 6.5 ملین 6.4 ملین ایکڑ فیٹ پانی سٹور ہو سکتا ہے. اس کے بعد شیوک ہے وہ سکردو کے اوپر, لیکن وہ بات کی بات ہے. اب میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم پانی سٹور کریں کابل ریور کا, جس میں 18 ملین ایکڑ فیٹ پانی سال کا آتا ہے اور وہ کدھر سٹور نہیں ہو رہا. اور انڈس, اور اس کے لیے سب سے موزوں جگہ کالا باغ ہے. اب یہ اٹس ناٹ فری چوائس, اس پہ بات آپ کو کرنی پڑے گی, پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور جو خدشات ہیں, جو میرے تو خیال میں جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے کوئی زیادہ خدشے نہیں ہیں اس کے, کیونکہ کے پی کو میرے خیال میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. کے پی کی سدرن ڈسٹرکٹس کو ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, ٹانگ, یہ بہت فائدہ مند ہے کیونکہ بنانا چاہیے کل. اچھا شکیل دورانی صاحب, ایک بات بتائیے, آپ نے کہا کہ انڈس ٹریٹی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم راوی پر یا پھر ستلج پر جو ہے وہ ڈیم نہیں بنا سکتے. سر راوی اور ستلج تو انڈیا سے آ رہے ہیں نا, اب جس طرح سے آبی ریلا بھارت چھوڑتا ہے تو اس میں نقصان تو عوام کا ہوتا ہے, جو صورتحال بنتی ہے. تو اگر اس پانی کو سٹور کرنے کے لیے پھر اگر ڈیم نہیں بنا سکتے اور اس پانی کو یوٹیلائز کرنے کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ڈیم تو بن ہی نہیں سکتا نا, پلین علاقہ ہے, پلین علاقے میں آپ ڈیم کیسے بنائیں گے؟ نہ راوی, نہ چناب, نہ ستلج, اس پہ جو پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں اس پہ تو ڈیم بن نہیں سکتا. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ چناب ریور پہ بھی چنیوٹ از اے ویری انسوٹیبل سائٹ, وہاں پہ بھی آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. ابھی جو ایکسیس واٹر ہے جو ہندوستان سے بھی آ رہا ہے, تو اس کا ایک ہی سٹوریج کا طریقہ ہے وہ انڈر گراؤنڈ سٹوریج ہو, جس کو کنٹینر ڈیم بھی کہتے ہیں, اور کل آپ کے پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا. تو وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, حالانکہ دنیا میں کم جگہ پہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اس پانی کو آپ کو انڈر واٹر سٹور کرنا پڑے گا. اس کے فوائد بھی ہیں, اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انڈر واٹر سٹور کریں گے تو اس میں ایویپوریشن نہیں ہوگی. اور اس کے 2-3 طریقے ہیں جس کے تحت انڈر واٹر سٹور ہوا یہ پانی سٹور ہو سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے جی یہ, کیونکہ اب پانی جو ہے اس سال تو بہت پانی آ گیا ہے, لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ 1951 میں جو پر ہیڈ پانی تھا اس سے تقریباً
चौथा हिस्सा भी नहीं रहा अभी। तो हमें तो जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है और किसी हुकूमत ने पिछले 30-40 साल में इसके लिए कुछ काम नहीं किया, जब तक जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगी आपको ये प्रॉब्लम रोज बरोज बढ़ता रहेगा। आप 2-4 डैम और ही बना लें लेकिन मसला और संगीन होगा, क्योंकि पानी इज फाइनाइट। और ये तो इस साल तो खैर वो सैलाब आ गए हैं, लेकिन हर साल तो सैलाब नहीं आते। पानी को स्टोर कैसे करेंगे? शकील साहब, पॉपुलेशन ग्रोथ एक बात मुझे ज़रा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा क्लैरिफाई कीजिएगा। आपने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत सतलुज और रावी पर हम डैम नहीं बना सकते, चनाब पे डैम बनाने की जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी ज़मीन जो है वो उसको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने का खदशा मौजूद है। अब ये बताइएगा कि हर साल भारत तो पानी छोड़ देता है, अब वो पानी पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, तबाही पाकिस्तान में मचाता है। हम क्यों नहीं रावी और सतलुज के ऊपर डैम बना के उस पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं? मैंने आपसे अर्ज किया कि रावी और सतलुज ये हैं तो तकरीबन टोटली डाइवर्ट हो गए हैं हिंदुस्तान की तरफ, राजपूताना की तरफ और ईस्ट पंजाब की तरफ। एक तो उनमें नॉर्मल ईयर में पानी आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत फ्लड का पानी आ जाता है, वो भी उन्होंने कहा है कि उसको भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर वो पानी आ भी जाए तो वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, डैम सिर्फ पहाड़ों में बन सकते हैं जी। तो जमीन पे प्लेन पे तो डैम बन ही नहीं सकता जी। और जैसे मैंने कहा चिन्नौट जैसी जगह सूटेबल नहीं है तो रावी सतलुज के लिए कैसे सूटेबल होगी? ठीक। अच्छा शकील दुरानी साहब, सैलाब को रोकने समेत क्या समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में डैम हेल्पफुल होते हैं? जी हाँ, देखिए डैम अभी आप देखिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगले 80 साल 100 साल में ये ग्लेशियर्स कंप्लीटली पिघल जाएंगे। और जैसे इस साल से शुरू हो गया, आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर तकरीबन 80 साल में 70-80 साल में ग्लेशियर्स तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे जी। जैसे चाइना में, वेस्टर्न चाइना में ग्लेशियर्स ने रिसीड करना शुरू कर दिया है, 6-6 किलोमीटर पीछे हो गए हैं। तो अगले कुछ सालों में तो पानी ज़्यादा होगा, तो हमें डैम बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो ग्लेशियर जब पिघल जाएंगे और फिर पानी कम हो जाएगा दरियाओं में, फिर आप क्या करेंगे? उस वक्त हमारी आबादी होगी तकरीबन 50 करोड़। तो 50 करोड़ को आप खुराक कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे? उसके लिए फिर आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि सऊदी अरेबिया और इजराइल कर रहे हैं आजकल, कि आपको समुद्र का पानी डीसैलिनाइज करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो महंगा प्रोसेस तो है, लेकिन अभी सोलर पैनल से गुजारा हो जाता है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फौरन उस पर भी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और जो सिंध बलूचिस्तान के सदर्न मोस्ट एरियाज हैं, बदीन हो गया, थटा हो गया और दसबेला और ये गवादर, ये इलाके जो हो गए हैं, यहाँ पे हमें सोलर बेस्ड डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स बड़े स्केल पे बनाना पड़ेगा। उसका पर लीटर कॉस्ट ज्यादा होता है, तकरीबन $1 होता है, लेकिन वो पर लीटर $1 जो कि बहुत महंगा है, लेकिन वो अभी हमें करना पड़ेगा और ऐसे उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म वही है। अभी आप देखिए कि बलूचिस्तान में एक जगह, एक डैम है हिंगोल से अगर आप हिंगोल पे डैम बना लेते हैं तो उसके नीचे कोई तकरीबन 2-4 लाख एकड़ जमीन भी है जिसमें जरी जमीन। तो हमें इस पे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी डैम्स पे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डैम्स। जैसे मैंने कहा कि कालाबाग डैम को आपको बनाना पड़ेगा, काबुल रिवर। Rightly said. So thank you very much शकील दुरानी साहब for taking out time for बाखबर सवेरा। और डैम्स हमारी ज़रूरत है। डैम इस वक्त जो हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, डैम हमारी लाइफ लाइन अगर कहें ना तो गलत नहीं है।